منہ کا خود کھل گیا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو، یار کو یار کے پہلو کے اندر دفن کر دو، یار کو یار کے پہلو کے اندر دفن کر دو۔ صدیق اکبر نے کس عقیدے کے تحت کہا؟ اسی عقیدے کے تحت جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے قبروں کے اندر بھی چلے جائے، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جواب دینا چاہے تو جواب دیتے بھی ہیں، دینا چاہے تو جواب دیتے بھی ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ، جیش اسرا کے لیے مدد کرو۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ اے عمر فاروق آج بڑا موقع ہے صدیق اکبر سے آگے گزرنے کا، اگر آج گزر گیا تو گزر گیا، ورنہ اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس بڑا مال تھا، بڑا مال تھا، میں نے کہا عمر فاروق آج تو گزر سکتے ہیں صدیق سے آگے، اگر آج گزر گیا تو گزر گیا، ورنہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے گھر جا کر مال کے 2 حصے کیا، آدھا سامان کیا، اٹھایا سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ جب یہ پیش کیا تو صدیق نے کیا کیا؟ آپ نے سارا مال سمیٹا، گھر کے اندر جھاڑو دیا، دیواروں کو ہاتھوں سے ٹٹولا کہ کہیں اندر کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، دیواروں کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا اندر کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، سارا مال لا کر سرکار کے قدموں پر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق سارا لے آئے ہو یا چھوڑ آئے ہو؟ آپ کی یا رسول اللہ سارا لے آؤ، سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں، اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، ان کے لیے اللہ چھوڑ آیا ہوں، اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ جملہ کس سینس میں کہا؟ بہادری تو کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں ہوتا، دیوبندی کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں ہوتا، صدیق اکبر نے کیوں کہا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اللہ چھوڑا اس کا رسول چھوڑا؟ کس عقیدے کے تحت کہا؟ کس عقیدے کے تحت ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا رسول یہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا رسول میرے سامنے بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر کے اندر پیچھے موجود بھی ہو سکتا ہے۔ انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، میں اور میرا مال سب آپ کی ملکیت ہے، آپ مختار ہو۔ یہ کس عقیدے کے تحت کہا؟ کس عقیدے کے تحت یہ عقیدہ ہے کہ جانوں کے مالک بھی حضور آپ ہو، مالوں کے مالک بھی حضور آپ ہو، ایمانوں کے مالک بھی پیارے آپ ہو۔ کے مرید کے قاری عبدالرحمن جونپور کے علاقے میں رہتے تھے۔ اب پچھلی صدی کے تمام مشاہیر کے وہ شجرے بھی مجھے یاد ہیں۔ جونپور ایک علاقہ تھا، مولانا ہدایت اللہ جونپوری اس علاقے میں حدیث پاک پڑھاتے تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد، ان کے شاگرد تھے صاحب بہار شریعت، جنہوں علماء فقہ میں پڑھتے ہیں، پروانہ صاحب پڑھا بہار شریعت، مولانا امجد علی آسمی صاحب، یہ مولانا ہدایت اللہ جونپوری کے شاگرد تھے، اور ان کے دوسرے شاگرد تھے علامہ یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کے مرید تھے۔ ایک علامہ مہر محمد پچھروی تھے، یہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کے مرید تھے۔ علامہ یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر تھے۔ اس دور کے بڑے بڑے فضلاء علماء کہ ان کی مثال کسی دور میں بھی کوئی باطل فرقہ نہیں دے سکتا۔ اب ان کی مثالوں پر میں عرض کروں گا کہ کس طرح ان کے جو دلائل ہیں وہ کیا، وہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ ذہنوں کو ذرا حاضر رکھو بھائی، حاضر رکھو ہمارے رسالہ کے آخر میں واقع ہے۔ جا کے ذرا بیٹھے ہیں، توجہ نہ۔ قاری عبدالرحمن جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فن قرات کے بڑے ماہر تھے، فن قرات کے بڑے ماہر تھے۔ آپ نے نا کیمیا گری سیکھنا شروع کی۔ کیمیا گری کہتے ہیں سونا بنانا۔ آپ چاہتے تھے مجھے کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ سونا بنانا سیکھ لوں، اس کے بعد جا کر ایک مدرسہ قائم کروں گا جس میں حدیث پاک پڑھایا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو کیمیا گری، آپ کیمیا گری کی تلاش میں تو کوئی نسخہ مل جائے، میرے پاس دنیا کا مال آ جائے، میں سونا بنا سکوں، جب میں خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤں گا، اس کے بعد پھر مرید کروں گا اور طلباء کو رکھوں گا، حدیث کی خدمت کروں گا۔ آپ کو ایک رات خواب آیا کہ قاری عبدالرحمن جونپوری بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سامنے سرکار مدینہ جلوہ گر ہے، پاس خدمت میں پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میر علی ان سونے کی بڑی بھوک ہے، عبدالرحمن جونپوری کو سونے کی بڑی طلب ہے، اس سے کہو جتنا
سونا اٹھانا چاہتا ہے یہاں سے اٹھا لے، پر یہ تمنا نہ کرے کہ رسول اللہ کی اس شاخ میں شمار ہوگا، حضور کے چاہنے والوں میں شمار ہوگا۔ عبد الرحمن جون پوری اٹھے، طائف ہوئے، کیمیا گری کو ترک کیا، پیر میرن شاہ صاحب کی خدمت میں آ گئے اور اس کے بعد ساری عمر دین کی خدمت کی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ولی کا ہاتھ نبی پاک کے خزانوں میں ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ہاتھ نبی پاک کے خزانوں میں ہوتا ہے، اسے کیمیا گری کی تلاش نہیں ہوتی، اس کا نبی جس وقت چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے غلام کو عطا کر دیتا ہے۔ کافر ذمہ کا عقیدہ کیا تھا؟ نا فی ذمت محمد، میں حضور کی ذمے میں آتا ہوں، حضور کی غلامی میں آتا ہوں۔ اس نے کیا بتا دیا؟ کتا کوئی بھی ہو، دنیا کا کتا ہو، دین پر حملہ کرنے والا کتا ہو، جان پر حملہ